وہ بیگ کو اسٹرپ سے تھامے ہاتھ گرائے یوں تھکے تھکے قدموں سے چل رہی تھی کہ بیگ لٹکتا ہوا زمین کو چھو رہا تھا۔ کالونی کے گھنے درخت خاموشی سے جھکے کھڑے تھے۔ وہ آہستہ سے بینچ پہ جا بیٹھی جو آج بھی اداس تھا۔ وہ فارم جمع کرا کے فرشتے سے ملے بغیر وہاں سے آگئی۔ ابھی تک وہ یہی سوچ رہی تھی، تبھی اسے دور سے دوڑتے قدم اس کے قریب سست پڑے۔ کیسی ہو؟ کوئی اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ اس نے ہولے سے سر اٹھایا۔ ہمایوں بہت سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سیاہ ٹراؤزر پہ رف سی شرٹ پہنے، ماتھے پہ گیلے بال اور چہرے پہ نمی۔ پھولی سانس جیسے تیز جاگنگ کرتا ادھر آیا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے آپ کو؟ فرق تو پڑتا ہے۔ تمہیں یوں دیکھ کر مجھے یقین ہے کہ تم میرے خلاف کورٹ میں پیش ہونے کے لیے تیار ہو گئی ہو۔ ہونا پڑے گا مگر اب کروں کیا؟ کچھ نہ کروں۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ محمل چہرہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سامنے گھنے درخت کی باڑ کو دیکھ رہا تھا۔ جب تم عدالت تک پہنچ جاؤ گی تمہارا پھندہ فواد کی گردن کے مزید تنگ ہو چکا ہوگا۔ بس ابھی ان کی مان بھی جاؤ اور کورٹ میں سچ بول دینا۔ استعمال کرنے سب مجھے اپنے مقصد کے لیے۔ وہ دکھ سے سر جھکتی اٹھی اور زمین پر گرا بیگ اسٹرپ سے اٹھایا۔ کمزور ہو گئی ہو بہت، اپنا خیال رکھا کرو۔ آپ کی فکر میں بھی غرض پوشیدہ ہے۔ کاش میں آپ کے خلاف بیان دے سکوں۔ وہ تیز تیز قدموں سے سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ وہ شانے اچکا کر گیٹ کی طرف آیا۔ گیٹ بند ہونے کا اس نے لختہ بھر کر گردن موڑ کر ایک دیکھا ضرور تھا، جو سر جھکائے تیز سے سڑک کے کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس کی بھوری اور اونچی پونی ٹیل گردن کے برابر جھول رہی تھی۔ ہمایوں پلٹ کر ڈرائیور وے پر جاگنگ کی طرح بھاگتا ہوا اندر بڑھ گیا۔ درختوں کی باڑ اور پتھر کا بینچ پھر سے ویران ہو گیا۔ ہیلو! وہ بیڈ سے ٹیک لگائے گھنٹوں پریکٹس رکھے سرسری سا پڑھ رہی تھی، جبکہ دروازہ کھلا۔ آواز پر محمل نے سر اٹھایا۔ چوکھٹ پہ آرزو کھڑی تھی، ریڈ ٹراؤزر اور اوپر سلیو لیس سفید شرٹ۔ یہ اس کا مخصوص ایکسرسائز کا لباس تھا۔ کٹے ہوئے بال شانوں تک آتے تھے۔ پتلی کمان کی طرح بھونویں اٹھاتی اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسی ہو؟ انداز دوستانہ تھا۔ محمل بمشکل سنبھل پائی۔ ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ سیدھی ہو کر بیٹھی اور پراسپیکٹس نامحسوس انداز سے اس کی طرف مسکا دیا۔ فٹ! وہ بے تکلفی سے اس کے بیڈ کے کنارے ٹک گئی۔ اندر آتے ہوئے اس نے دروازہ پورا بند کر دیا تھا۔ محمل بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی، جو عادتاً بالوں میں انگلیاں چلاتی اپنی پتلی منوؤں کو سیکٹر کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ کتنا چھوٹا کمرہ ہے محمل تمہارا۔ محمل، ایٹ لیسٹ آغا جان کو تمہیں پراپر بیڈ روم دینا چاہیے۔ بعض دفعہ آغا جان بہت زیادتی کر جاتے ہیں، ہے نا؟ اس نے رائے مانگی۔ محمل نے ایک نظر دروازے کو دیکھا، وہ بند تھا۔ معلوم نہیں، تم کہو تو میں ابا جان سے کہہ کے تمہیں بڑا بیڈ روم دلا دوں۔ یہ خیال اتنے سالوں سے تو آپ کو نہیں آیا، آج کیوں؟ اٹس اوکے، میں خوش ہوں۔ اس نے پھر سے بند دروازے کو دیکھا۔ مجھے آغا جان سے کوئی شکایت نہیں۔ خیر، آغا جان کی ہی کیا بات، خود فواد نے تمہارے ساتھ کتنی زیادتی کی۔ کم از کم گھر کی عزت کا تو خیال کیا ہوتا۔ آپ کو میرا یقین ہے؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ آف کورس، فواد کو کون نہیں جانتا۔ اور اب تو یہ لوگ تمہارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ کیسی سازشیں؟ وہ محتاط ہوئی۔ یہ تم سے اس ASP کے خلاف بیان دلوائیں گے۔ کیا نام تھا اس کا؟ ہمایوں۔ اس نے انداز بے حد سرسری تھا۔ ہمایوں داؤد۔ بات کچھ اس کے سمجھ میں آنے لگی تھی۔ ہاں، اس کے گھر فواد تمہیں لے گیا تھا نا؟ کدھر رہتا ہے؟ اب آرزو بہت سی لاپرواہی سے کہتی ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی۔ یہ تو مجھے نہیں پتا آرزو باجی کہ وہ کس کا گھر تھا۔ فون نمبر تو ہوگا تمہارے پاس؟ جی ہے۔ آپ کو چاہیے؟ ہاں بتاؤ۔ آرزو یکدم الرٹ سی ہوئی۔ سارا سرسری پن نچوڑ ہو گیا۔ 15 پہ کال کرنا یہی نمبر ہوتا ہے پولیس والوں کا۔ اس نے مسکراہٹ دبائے پراسپیکٹس پھر سے اٹھا لیا۔ خیر رہنے دو، مجھے کام ہے، چلتی ہوں۔ آرزو ناگواری سے کہتے ہوئے تیزی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ان کا کبھی کیسا دل تھا، فٹ بال کی طرح فواد اور ہمایوں کے درمیان لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ اس نے استہزائیہ سے سر جھٹک کر پھر سے پراسپیکٹس اٹھا لیا۔ آج کتنے دنوں بعد وہ خود سے ناشتے کی میز پر موجود تھی۔ کسی نے اس کو مخاطب نہ کیا۔ وہ خود سے خاموشی سے تیز لقمے لے رہی تھی۔ یونیفارم کی سفید شلوار قمیض پہنے، وہ بیبی پنک اسکارف گردن میں ڈالے، بالوں کی اونچی پونی ٹیل بنائے وہ اپنی پلیٹ پر جھکی تھی۔ محمل، رضا چاچی نے خود ہی اسے مخاطب کیا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ کالج جوائن کر لیا ہے؟ ٹوسٹ پہ جیم لگاتے ہوئے حسن نے چونک کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے ناشتے میں مگن تھی۔ اونچی بھوری پونی سے ایک لٹ نکال کر گال کو چھو رہی تھی۔ فضا کے پکارنے پر اس نے گردن اٹھائی۔ نہیں،
ایک انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لیا ہے، کیا پڑھتی ادھر میں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ وہ کرسی دھکیلتی اٹھ گئی، حسن کی نگاہوں سے دور تک اسے باہر جاتے دیکھا۔ اسکول کی ایک راہداری سے یک قدم آئینے دیکھنے کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے اسکارف کو سر پر رکھا اور چہرے کے گرد نفاست سے لپیٹ کر پن لگائی۔ یوں کہ دمکتی سنہری آنکھوں والا چہرہ بیبی پنک بیوزی حالے میں مقید ہو گیا۔ اونچی پونی ٹیل کے باعث پیچھے سے اسکارف قدرے اوپر اٹھ گیا تھا۔ نائس۔ وہ خود کو سر ہلاتے واپسی برآمدے تک آئی۔ گھر سے اسکارف لے کر آنا اسے عجیب سا لگ رہا تھا، سو یہیں آ کر اس نے سر پہ دوپٹہ رکھ لیا۔ برآمدے میں چوڑی سیڑھیاں نیچے ہال میں جاتی تھیں۔ ساتھ ہی جوتوں کا ریک پڑا تھا۔ اس نے جوتے ریک پہ اتارے اور ننگے پاؤں سنگ مرمر کے ٹھنڈے زینے اترنے لگی۔ وسیع و عریض ویئر ہال بھرا ہوا تھا۔ قالین پہ سفید چادریں بچھی تھیں، ان پہ بہت سلیقے سے صفوں میں ڈیسک لگے تھے۔ وہ ڈیسک زمین سے بازو پیر سے اونچے تھے، جیسے عموماً مدرسوں میں ہوتے ہیں۔ ڈیسکوں کے پیچھے سفید یونیفارم اور بیبی پنک اسکارف سے ڈھکے سروں والی لڑکیاں سفید چادر پر دو زانو مؤدب سی بیٹھی تھیں۔ محمل نے آہستہ سے آخری سیڑھی کے پاؤں رکھا اور ہال کے آخر میں تھی۔ اس کے سامنے ان ساری صفوں میں بہت سی لڑکیاں پش تھیں۔ سامنے اونچے پلیٹ فارم پر محراب کی کرسی اور ٹیبل تھی۔ اس کے پیچھے دیوار پہ وہ اکیلی گرافی آوازاں تھیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ان کے پیچھے دیوار پر وہ کیلی گرافی آوازاں تھیں۔ قرآن ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ جمع کر رہے ہیں۔ اسے لگا کہ وہ ان لڑکیوں کی طرح نیچے نہیں بیٹھ سکے گی، سو ہال کے آخر میں دیوار سے لگی کرسیوں کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی کتاب خاصی انٹریسٹنگ تھی۔ کتاب الطہارہ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب العلم، کتاب الصلوات، کتاب الصیام، کتاب الحج و عمرہ۔ چھوٹے چھوٹے کتابچے تھے۔ باقی ایک سپارہ تھا۔ پہلا سپارہ بہت بڑے سائز کا تھا۔ ہر صفحے پہ بڑی بڑی 5 عربی کی سطور تھیں اور ہر دو کے درمیان 3 خالی لائنیں تھیں، غالباً نوٹس لینے کے لیے۔ عربی کے ہر لفظ تلے اس کا اردو ترجمہ ایک چوکور خانے میں لکھا تھا۔ یوں ہر لفظ الگ الگ نظر آتا تھا۔ وہ 10 منٹ لیٹ تھی۔ میڈم مصباح کا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں آپ کو دین پڑھایا جائے گا، مذہب نہیں۔ دین اور مذہب میں بہت فرق ہوتا ہے۔ دین ریلیجن کو کہتے ہیں اور مذہب عقیدے یا اسکول آف تھاٹ کو۔ دین پڑھنے سے قبل ایک بات ذہن میں نقش کر لیں کہ گرہ سے باندھ لیں۔ دین میں دلیل صرف قرآن کی آیت یا حدیث صلی اللہ علیہ وسلم سے دی جاتی ہے۔ اور اب وہ سورہ فاتحہ سے آغاز کر رہی تھی۔ الحمدللہ عربی کے لفظ 3 یا 4 حرف سے بنتے ہیں، جنہیں ہم روٹ ورڈ کہتے ہیں۔ الحمدللہ میں حمد کا روٹ ورڈ حمیم دال ہے میم دال ہے، یعنی تعریف۔ اسی حمد سے حامد، حماد، احمد، محمد، حمید، محمود بنتے ہیں۔ حامد تعریف کرنے والا، احمد تعریف کرنے والا، حمید خوب تعریف کرنے والا۔ جب آپ قرآن کو لٹرل ورڈ فنیشن یہ پڑھیں گے تو آپ اتنا انجوائے کریں گے کہ جیسے سجدے کا اروٹ ورڈ سجد ہے، اس سے مساجد سجدہ بنتا ہے۔ پڑھانے کا انداز دلچسپ تھا۔ محمل تیزی سے نوٹس لے رہی تھی۔ اس نے بارہا سوچا کہ یہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، مگر انداز سے وہ مدھذب سی لگ رہی تھی۔ اگلے کچھ روز سے وہ پڑھائی میں اتنی مصروف رہی کہ فرشتے سے مل نہ سکی۔ تجوید، تفسیر، حدیث کی پڑھائی ٹھیک تھی اور وہ بس ٹھیک ہی تھی۔ کوئی غیر معمولی چیز تو اسے ابھی تک نظر نہ آئی تھی۔ البتہ اپنی رائے صحیح لگی کہ قرآن میں وہی کچھ ہے جو اس نے سوچا تھا۔ نماز کا حکم، زکوٰۃ دینا، مال حج کرنے کی تاکید، مومن، کافر، منافق کی تعریف، مدینہ کے منافقوں کا ذکر۔ بھائی آپ مسلمان ہیں، اتنا تو پڑھ ہی رکھا ہے۔ ہاں وہ باتیں تو ہرگز نہ تھی جس کا ذکر سیاہ فام لڑکی نے کیا تھا۔ البتہ وہ قرآن کو بہت دھیان سے پڑھتی، الفاظ کے معنی یاد کرنے کی کوشش کرتی، نوٹس لیتی اور روٹ ورڈ سمجھتی۔ آہستہ آہستہ اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا غلط قرآن پڑھتی تھی، الفاظ کا مجموعہ ادا کرتی تھی۔ مثلاً بے بازیر بی ہوتا ہے، مگر وہ بازیر بے پڑھتی تھی۔ وہ سوچتی ہے کہ یہ سارے امیاں، نانی، دادیاں جو ہمیں قرآن سکھاتی ہیں وہ عموماً غلط تلفظ سے مجہول ہی پڑھاتی ہیں۔ سین، صاد اور سے کا فرق ہی نہیں پتہ چلتا۔ جب ہم زبر زیر کو بہت لمبا کرتے ہیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کے ایک حرف کا اضافہ کر رہے ہیں، زبر کو کھینچ کر الف کا اضافہ کر رہے ہیں۔ قرآن میں
تحریف کر رہے ہیں، معنی بدل رہے ہیں۔ انگریزی کو تو خوب برٹش اور امریکن لہجے میں بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور قرآن جس کو عربی لب و لہجے میں پڑھنے کا حکم ہے اور جس میں زبر زیر کا اصل سے زائد کھینچ بھی حرام درجے کی غلطی شمار ہوتا ہے، اس کے سیکھنے کو اہمیت نہیں دیتے۔ مسجد میں ایک اور عجب رواج تھا، اسے شروع میں تو عجب ہی لگا اور بعد میں اچھا۔ وہاں ہر کسی کو سلام کیا جاتا تھا، راہداریوں میں گزرتے، سیڑھیوں پہ اترتے چڑھتے جو بھی لڑکی نظر آتی اس کو مسکرا کر سلام کیا جاتا، بھلے کسی کو آپ جانتے ہیں یا نہیں، مگر سلام فرض ہے۔ کسی کو مخاطب کرنے کے لیے بھی ایکسکیوز می کی جگہ السلام علیکم کہہ کر مخاطب کیا کریں۔ ایکسکیوز می کے معنی کسی غلطی کے مانگے جو ہوئی ہی نہیں، دعا کیوں نہ دیں۔ فرشتے نے بہت پہلے ہنس کر بتایا تھا تو وہ سوچتی رہ گئی تھی۔ ان تمام سوچوں کے برعکس محمل قرآن کو عزت دیتی۔ اس وقت بھی وہ اپنے کمرے میں بیڈ پہ بیٹھے صبح کے نوٹس پڑھ رہی تھی، جب دروازہ ہولے سے بجا۔ اس نے حیرت سے سر اٹھایا۔ یہ کھٹکھٹا کر کون آئے گا بھلا اس کمرے میں؟ جی۔ دروازہ ہولے سے کھلا۔ وہ الجھ کر آہستہ آہستہ کھلتے دروازے کو دیکھ گئی، یہاں تک کہ وہ پورا کھل گیا اور لمحے بھر کو سن سی ہو گئی، پھر جیسے بوکھلا کر نیچے اتری۔ آغا جان آپ؟ وہ دہلیز میں کھڑے تھے، اطراف کا جائزہ لیتے کمرے میں ہاتھ باندھے اندر داخل ہوئے۔ آپ بیٹھیں آغا جان۔ چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ انہیں کہاں بٹھاتی۔ جلدی سے سپارہ اوپر شیلف پہ رکھا اور بیڈ کی چادر ٹھیک کی۔ وہ خاموشی سے بیڈ پہ بیٹھ گئے۔ ادھر آؤ بیٹا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ اس واقعے کے بعد پہلی دفعہ تھا جب وہ اس سے مخاطب ہوئے تھے۔ وہ انداز بھی خاصی نرمی تھی۔ وہ کسی معمول کی طرح ان کے سامنے آ بیٹھی۔ جی محمل، وہ باغور اس کا چہرہ دیکھتے آہستہ سے بولے۔ محمل سانس روکے ان کو دیکھتے ہوئے۔ فواد نے تمہارے ساتھ برا کیا، بہت برا، میں تم سے اس کی طرف سے معافی مانگتا ہوں۔ نہیں آغا جان پلیز۔ انہوں نے دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے تو وہ موم کی طرح پگھلنے لگی۔ بے اختیار ان کے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئی ہیں، میں جانتا ہوں، اور اب میں ان کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ جی۔ وہ کچھ نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں جائیداد میں سے تمہارا حصہ الگ کرنا چاہتا ہوں تاکہ تم اس کی دیکھ بھال کر سکو۔ 50% کی تم مالکن ہو، تم وہ حصہ لے لو۔ میں نے وکیل کو پیپرز تیار کرنے کا کہہ دیا ہے۔ وہ حق تک اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ کیا تم اپنا حصہ لینا چاہتی ہو؟ جیسے آپ کہیں۔ بعض دفعہ اپنے حقوق کی بات اکیلے میں کہنا آسان ہوتا ہے، یہ بنسبت اپنے مخالفین کے سامنے۔ وہ اور کچھ کہہ ہی نہ سکی، بس یک ٹک انہیں دیکھے گئی اور اس کے سامنے بیڈ کی پہ بیٹھے تھے۔ وہ آج جائیداد کا کاغذ سائن کر دیتا ہوں، مگر تم، میری ایک شرط ہے۔ وہ لمحے بھر کو ان کی نگاہیں کے چہرے پہ جمی تھی۔ وہ پلک نہیں جھپک رہے تھے، اسے دیکھ رہے تھے جو دم سادے ایک منتظر تھی۔ مگر تم فواد کے خلاف نہیں بلکہ ایس پی ہمایوں داؤد کے خلاف اغوا کے جرم کے بیان دو گی کورٹ میں۔ وہ ادھ کھلے لب اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ عدالت نے ہمیں تاریخ دے دی ہے، اگلے ماہ کی تاریخ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم عدالت میں اپنے بیان سے نہ پھرو تاکہ میں جائیداد کا کاغذ تمہارے حوالے کر دوں۔ جیسے ہی تم کورٹ میں بیان دو گی میں دستخط کر دوں گا۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ انہیں دیکھنے کے لیے گردن نہ اٹھا سکے۔ تمہارے پاس وقت ہے، خوب اچھی طرح سوچ لو اور اسے ایک بزنس ڈیلنگ سمجھو۔ یہ تمہیں آئندہ ابراہیم کے بزنس امپائر سنبھالنے میں مدد دے گی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھے۔ مجھے منظور ہے، وہ تیزی سے بولی۔ فیصلہ کرنے میں اسے ایک پل نہ لگا تھا۔ باہر میں گیا ہمایوں حبیس بھیجا، میں تو اس سے بھی مجھے رکھا تھا۔ انہوں نے مڑ کر فاتحانہ مسکراہٹ سے اسے دیکھا۔ تم اچھی بزنس وومن بن سکتی ہو، ٹیک کیئر۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گئے۔ کیا یوں ہمایوں گرفتار ہو جائے گا؟ او فواد، کیا وہ گھر آ جائے گا؟ نہیں، مگر جائیداد، اپنے مقام کو پانے کی خواہش، کبھی وہ بھی تائی پہ یوں ہی حکم چلا سکے گی؟ سب اس کی عزت کریں گے، سب کے حکم سے گھر میں کام ہوں گے، اس کی موجودگی ہر جگہ ضروری سمجھی جائے گی۔ وہ الجھ کر رہ گئی۔ کیا اس نے صحیح کیا؟ کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا۔ صبح 8 بجے وہ مسجد کے گیٹ پہ تھی۔ اندر داخل ہونے سے قبل اس نے رک کر بیلوں کے ڈھکے بنگلے کو دیکھا جس کا سنگی میز آج بھی بنیان پڑا تھا۔ بابا، تمہارا صاحب ہے؟ کچھ سوچ کر اس نے باڈی گارڈ کو مخاطب کیا۔ وہ تو شہر سے باہر گیا ہے، کب آئے گا؟ معلوم نہیں۔ اچھا۔ اس نے ذرا سی ایڑی اونچی کر کے گیٹ سے پار دیکھا۔ ہمایوں کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ جہاز پہ گیا ہے۔ گارڈ قدم باہر میں گیا تمہارا صاحب میری طرف سے، اس سفید سر پہ جھوٹ نہ
اس سفید سر پہ جھوٹ نہ بولو، نہیں ملنا چاہتے تو سیدھا منع کر دو، جھوٹ بولنا منافقت کی نشانی ہوتی ہے، ایمان کی نہیں خدا کا خوف کرو۔ وہ آخری فکرے قدرے نصیحت آمیز انداز میں کہتی اسکول کے گیٹ کی طرف بڑھی۔ پتہ نہیں ہمایوں نے اس کے لیے یہ کیوں کہہ رکھا تھا، وہ پتہ نہیں میں نے صحیح کیا یا غلط، مگر وہ ایسے میری جائیداد کبھی نہیں دیں گے، اور میں پھر کیا کرتی؟ بے راستہ سے چہرہ پہ سجائے بیگ اٹھائے وہ سست روی سے برآمدے کی طرف چل پڑی تھی۔ اور یہ جھوٹ تو نہیں، اس نے تو مجھے خبیث بیجا میں بھی رکھا تھا، جس نے جیل ریک پہ اتاری اور اس نے چپل ریک پہ اتاری اور خود کو گھسیٹتی ہوئی نیچے سیڑھیاں اترنے لگی۔ مگر اغوا تو نہیں کیا تھا، میں ادھر اپنی مرضی سے ہی گئی تھی، تو اسے کے لبوں پر اغوا کا الزام لگا دینا جھوٹ نہیں ہوگا؟ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ ذہن میں اترنے لگی۔ نہیں، جھوٹ کہاں، اس نے ڈیل تو کی تھی، اغوا اور خریدنا ایک ہی بات ہے۔ اگر ذرا سا لفظوں کو ہیرا پھیر کر دوں تو کیا ہے؟ اس نے کرسی پہ بیٹھ کر کتابیں سائڈ پر بورڈ پہ رکھی اور ساتھ بیٹھی لڑکی کے سپارے پہ جھانکا، اور پھر مطلوبہ سبق ہونے لگی۔ تفسیر شروع ہو چکی تھی، وہ آج بھی لیٹ تھی۔ فواد کے خلاف گواہی نہ دوں تو بھی وہ سزا پائے گا، اور وہ اتنا بڑا ایس پی، کون میرے بیان سے اسے سزا تھوڑی نہیں ملے گی، بس لفظوں کا تھوڑا سا انٹرچینج کر دیا جائے تو کیا ہے، میری نیت تو صاف ہے۔ مطلوبہ سبق کھول کر اس نے پن کے کیپ اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی، پین کی کتاب اتاری اور آج کی تاریخ لکھنے لگی۔ اور تم جھوٹ کو سچ کے ساتھ نہ ملاؤ، اور نہ تم سچ کو چھپاؤ، حالانکہ تم خوب جانتے ہو۔ میڈم مصباح کی آواز جیسے کرنٹ کھا کر اس نے سر اٹھایا۔ وہ اپنے ٹیچر چیئر پر بیٹھی کتاب سے پڑھ رہی تھی۔ اس نے بے اختیار اپنے سپارے کو دیکھا، اس صفحے میں سب سے اوپر یہی لکھا تھا، تم میری آیت کے بدلے تھوڑی قیمت نہ لو اور صرف مجھ سے ہی ڈرو، اور تم جھوٹ کو سچ سے نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھپاؤ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ وہ سن سی بے حد ساکت سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان الفاظ کو دیکھ رہی تھی۔ میڈم آگے پڑھ رہی تھی مگر اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا، ساری آوازیں جیسے بند ہو کر رہ گئی تھیں۔ وہ بنا پلک جھپکے انہی الفاظ کو دیکھے جا رہی تھی۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے نفسوں کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو؟ کیا پھر تم عقل سے نہیں کام لیتے؟ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے۔ ذرا دیر پہلے گارڈ کو کی گئی نصیحت اس کے کانوں میں گونجی، اسے لگا وہ کتاب اس سے زیادہ جانتی ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ اس کا دل کانپنے لگا۔ بے اختیار اس نے کرسی تھامنا چاہی، کلام کی رسی۔ وہ نہ جانتی تھی کہ دوسرے سرے پر کون ہے، مگر اسے یقین تھا کہ دوسرے سرے پہ کوئی ضرور موجود ہے۔ صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک وہ نماز سب سے بہت بھاری ہے، سوائے ان کے جو ڈرنے والے ہیں۔ اس نے وحشی زدہ سی ہو کر سر اٹھایا۔ پنک اسکارف والے بہت سے سر اپنی کتابوں پہ جھکے تھے، پھر بھی اس کی طرف متوجہ نہ ہوا۔ اس نے پھر سے ان الفاظ کو پڑھا۔ وہ کوئی مضمون نویسی نہ تھی، وہ گفتگو تھی۔ او مائی گاڈ! اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اٹس ٹاکنگ ٹو می! ساتھ بیٹھی لڑکی نے سر اٹھایا۔ یہ ٹاک ہی تو ہے، کلام۔ اس کو ہم کلام پاک اسی لیے تو کہتے ہیں۔ وہ سادگی سے کہہ کر اپنے سپارے کی طرف جھک گئی۔ محمل نے سپارہ بند کر دیا اور وہ کچھ بھی اٹھائے بنا تیزی سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھتی گئی۔ فرشتے اپنے آفس میں آئی تو اس کا انتظار کر رہی تھی۔ محمل میں آئندہ نہیں آؤں گی، میں مسجد چھوڑ رہی ہوں۔ اور وہ کرسی پہ بیٹھی تھی بے چینی سے کھڑی ہوئی، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور گھبراہٹ تھی۔ فرشتے نے آرام سے فائل میز پہ رکھی اور کرسی کی دوسری جانب جگہ سنبھالی۔ کھڑکی کے بلائنڈز بند تھے، کمرے میں چھاؤں سی تھی۔ آپ میری بات سن رہی ہیں؟ بیٹھو۔ وہ میز پر دراز کھول کر جھکی کچھ تلاش کرنے لگی۔ محمل بامشکل ضبط کرتی کرسی پہ ٹکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ادھر سے بھاگ جائے۔ میں نہیں آؤں گی آئندہ فرشتے، اس نے دہرایا۔ وہ ابھی تک دراز میں مصروف تھی۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ بس قرآن چھوڑ رہی ہوں۔ اسے چھوڑ کر کہاں جاؤ گی محمل؟ وہ کچھ کاغذات نکال کر سیدھی ہوئی تو اسے دیکھا۔ اپنی نارمل لائف میں۔ تمہیں یہ اب نارمل لائف لگتی ہے؟ یہ مجھ سے بات کرتی ہے فرشتے؟ وہ دبی دبی سی چیخی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں سکتی میں کتنے کرب سے گزر رہی ہوں؟ مجھے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا۔ آپ سمجھ نہیں سکی۔ میں سمجھ سکتی ہوں، جب قرآن مخاطب کرنے لگتا ہے تو سب اس کرب سے گزرتے ہیں۔ نہیں، اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا جو میرے ساتھ ہوا۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی۔
تمہیں لگتا ہے تم پہلی ہو؟ اس نے گہری سانس لے کر آنکھیں بند کر دی اور دونوں ہاتھوں سے گرا لیا۔ ہم انسان ہی تو یہ بوجھ اٹھانے کے قابل ہیں، تم اتنی کمزور کیوں پڑ رہی ہو؟ ہم پہاڑ ہوتے تو نہ سہ سکتے، دب جاتے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ فرشتے کو وہ لمحے بھر میں بہت بیمار لگی تھی۔ کوئی میری سوچیں پڑھ رہا ہے فرشتے؟ وہ مخلوق نہیں ہے، وہ کلام ہے، بات ہے، اللہ کی بات، اور اللہ ہی تو سوچوں کو پڑھ سکتا ہے۔ وہ گمسم سی ہو گئی۔ میں اللہ تعالیٰ سے بات کر رہی تھی؟ تمہیں کوئی شک ہے؟ مگر یہ 1400 سال پرانی کتاب ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ پاسٹ ماضی میں ہو کر ہم 1400 سال پہلے کے فیوچر مستقبل سے خود کو کنیکٹ کر لیں؟ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو ایک معجزہ۔ اٹس لائک اے میریکل۔ یہ تو معجزے کی طرح ہے۔ یہی تو ہم اسے کہتے ہیں، معجزہ۔ اور جب یہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر سے شروع کر لینا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، قرآن کے معجزے بار بار دہرانے سے کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ فہمن بتا رہی تھی، میں اسے چھوڑ دوں تو؟ فرشتے نے تعصب سے اسے دیکھا۔ محمل، جب روز قیامت اللہ زمین و آسمان کو بلائے گا تو ہر روز کھینچی چلی آئے گی، تون یا کریا، خوشی سے یا ناخوشی سے۔ جب ہم اللہ کے بلانے پہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتے تو اللہ ہمارے ایسے حالات بنا دیتا ہے، یہ دنیا اتنی تنگ کر دیتا ہے کہ ہمیں زبردستی سخت ناخوشی کے عالم میں آنا پڑتا ہے، اور پھر ہم کرن بھی بھاگ کر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ ہمیں کہیں پناہ نہیں ملتی۔ اس کی طرف تون آ جاؤ محمل، ورنہ تمہیں کرن آنا پڑے گا۔ پھر وہ مزید بحث نہ کر سکی۔ اسے فرشتے کی بات سے بے حد خوف آیا تھا۔ اسے لگا کہ اب کبھی قرآن کو چھوڑ نہ سکے گی۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اس کے ایک لفظ میں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان چھپا ہے تو اسے کبھی مس نہ کرتی۔ وہ انہیں تو اس کا مطلب لغت میں ہی تلاش کر لیتی، مگر جانے کیسے وہ اس کا لکھنارا کیا۔ آج کا رکوع میڈم مصباح کے علاوہ ایک اور ٹیچر پڑھا رہی تھی۔ میڈم ذکیہ بنی اسرائیل کے ہیکل میں داخل ہونے کا قصہ بیان کر رہی تھی، اور دروازے میں داخل ہو جاؤ، سجدہ کرتے ہو اور کہو، حطۃ، ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور عن قریب ہم محسنین کو زیادہ دیں گے۔ وہ آیت پڑھ کر اب لفظ کی گہرائی میں جا رہی تھی۔ حطۃ کا مطلب گرانا مراد کہ اگلی آیت میں ذکر ہے۔ منہ ٹیڑھا کر کے بات کو بدل دیا۔ وہ سجدہ کرتے یعنی جھک کر حطۃ کہہ کر داخلہ ہونے کے بجائے حنطۃ کہہ کر داخل ہوئی۔ حنطۃ کہتے ہیں۔ وہ تیز قلم قدم چلا کر لکھ رہی تھی کہ اسے برہمی سے پین اس کے رجسٹر پہ رکھا۔ اس نے ہڑبڑا کر سر اٹھایا۔ ایک کلاس انچارج اس کے سر پہ کھڑی تھی۔ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت بھیجتا ہے۔ کیا ہوا میم، آپ رجسٹر قرآن پہ لکھ رہی ہیں؟ انچارج نے صدمے سے اسے دیکھا تو اس نے گھبرا کر قرآن نیچے سے نکالا۔ یہ ایک تجوید کا قرآن تھا، سیمپل آف وائٹ جلد والا۔ سوری میم۔ اس نے قرآن احتیاط سے اس کی طرف رکھا اور رجسٹر پر جھک گئی۔ میم ادھر ادھر ساتھ والی لڑکی کے رجسٹر پر جا کر دیکھ سکے کہ حطۃ کا مطلب ہے۔ میڈم نے لکھوایا ہے مگر اس نے کچھ نہ لکھا تھا۔ قرآن کی کلاس تھی، وہ بول نہ سکی، سو مایوسی سے واپس اپنے نوٹس کی طرف دیکھا۔ صفحے کی لائن یہاں ختم ہوتی تھی۔ اس نے لکھ کر، بعض دفعہ ہم میکانکی انداز میں کچھ لکھتے ہیں، جب صفحہ ختم ہو جاتا ہے تو آگے جو بھی چیز ہو، بھلے نیچے رکھی گئی ہو، کتاب ہو یا ڈیسک کی لکڑی، اس پر لکھ کر ڈالتے ہیں اور بعد میں یاد ہی نہیں رہتا۔ گند اس کا مطلب ہے۔ وہ اس ادھورے لفظ پہ حیران ہوئی۔ کوئی سینس نہ بنتا تھا، مگر خیر وہ آگے لکھنے لگی۔ سوچا بعد میں کسی سے کچھ پوچھ لے گی، مگر بعد میں یاد ہی نہ رہا۔ چھٹی کے وقت اس نے ہمایوں کو اپنے گیٹ کا دروازہ بند کرتے دیکھا تو وہ چڑھ کر پلٹا ہی تھا کہ وہ سامنے آ کھڑی ہوئی، پنک اسکارف میں مکی، چہرے کندھے پہ بیگ، سفید یونیفارم اور سینے پہ ہاتھ باندھے وہ تکتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہ تبدیلی کیسے آئی؟ وہ بے اختیار مسکرا دیا۔ غالباً اچھے موڈ میں تھا۔ محمل اسی طرح تکتی سخت نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ حیرت، وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ اس نے پیچھے سے گیٹ کے باہر اس کا مستقبل چوکیدار ان آنکھوں سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آمنے سامنے کھڑے تھے۔ ہمایوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ سخت تیور کے ساتھ سینے پہ بازو لپٹے۔ آپ کا مسئلہ کیا ہے فواد بھائی؟
فواد بھائی کے ساتھ شاطر مجرم کسی بھی پولیس افسر کے لیے چیلنج ہوتے ہیں اور مجھے چیلنج لینے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس مزے میں اگر آپ الٹا پھنس گئے تو میں کیوں پھنسوں گا؟ تمہیں کورٹ میں مکر جانا ہے نا؟ آپ کو کس نے کہا کہ میں مکر جاؤں گی؟ کیا مطلب؟ وہ یک لخت چونکا۔ اس طرح اسے چپتی نگاہوں سے دیکھتی واپس پلٹی اور سینے پہ بازو لپٹے سر جھکائے سڑک پر چل دی۔ عقل کے سارے راستے عجب دھوئیں میں گم ہوتے تھے۔ وہ کچھ سمجھ نہ پا رہی تھی۔